سورہ فرقان. سورہ فرقان مکی ہے. اس میں 70 آیات اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. یعنی یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے تاکہ وہ برے انجام سے ڈرایا جا سکے. وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ یعنی اس کی تقدیر مقرر کی، کیونکہ تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور وہ چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جا سکتی، اور ان میں سے کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یعنی تقدیر کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے چوائس کے ساتھ لکھ دیا. تقدیر جو بھی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم کے مطابق لکھی ہے، کیونکہ اسے پہلے سے پتہ تھا کہ کس بندے کو میں پیدا کروں گا اور کیا وہ کرے گا دنیا میں. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین وَاعوذ بِکَ رَبِّ ان یحضرون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم بعض کا تقدیر کے معاملے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے تو ہم کیا کریں پھر. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہماری کیوں لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. وہ لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا، اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے. یعنی کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، اور جسے اس نے خود بنا لیا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں و زمین کا راز جانتا ہے، لیکن وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے. انسانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی بنا پر وہ تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کر سکے. اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا. اور ظالموں نے کہا کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو. یعنی پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں. عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے. یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت، شادی کرنا، یہ چیزیں کسی شان و مرتبے میں کمی نہیں کر سکتی. اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا؟ جیسے ہم کھاتے ہیں وہی کھاتے تھے، اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں؟ اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے؟ یہ باڈی گارڈز لے کر آتے. یعنی یہ لوگوں کا کہنا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح ہی رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بتاتے تھے. یعنی یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہیں یہ کیوں نہیں ان کے پاس؟ یہ ان کا کہنا تھا. آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. تو وہ بہک کے جنہیں وہ چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاتے. بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے. بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے.
اور جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بھپرنا اور گدھے کسی آواز سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جھگڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہتے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی، یعنی جزا کا دن، عمل کا دن۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ہمیشہ رہنے والے آپ کے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائے، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جو تم آج کہتے ہو تمہارے معبود تمہیں اس دن وہ جھٹلا دیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے ان کی باتوں پہ۔ صبر میں بہت بڑا اجر ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف، نہ خالق کا خوف، نہ خالق سے ملاقات کی امید۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے، ہمارے سامنے آتے ہمیں یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں یہ بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے، آخرت بھی ہوتی، پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی بھی وہ دیتے تو تم رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ ان کا سبب کیا تھا؟ تکبر اور سرکشی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوا تھا۔ یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ کون کہے گا؟ کافر کہیں گے۔ یعنی سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کے وقت۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تحت نگاہ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اور اگر بد ہو تو برے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا کون سا وقت ہوگا؟ جب قبر میں منکر نکیر سوالات کریں گے، یہ دوسرا وقت ہوگا۔ تیسرا وقت یوم حشر کا دن، قیامت کا دن۔ تو ان تینوں موقعوں پر دو طرح کے فرشتے ہوں گے، نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، قیامت کے دن بھی ان کو سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں تو یہ کوئی خوشخبری کا دن ہوگا، نہیں۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ وہ پکار اٹھیں گے ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
مطالبہ کر رہے ہیں، فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے ہی نہ نظر آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کے روح فنا ہو جائے گی ان کی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں اپنی پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان نہ لے لیں، اس طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی عمل کیا تھا تو ہم نے اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا دھرے کا دھرا، خاک اڑ کے اڑ گیا۔ مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں بھی قبولیت کے شرف سے محروم رہے اور آخرت میں بھی، یعنی ان کی کوئی بھی ان کو فائدہ نہ ہوا اچھے عمل کا۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کے رہ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کے جائے گا، یعنی اتنی اونچے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں غبار بنا کے اور ذروں کی طرح شکل میں اگا دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا، یعنی اکیلے میں حرام کام کرتے ہوں گے۔ تو اب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اور اسکرین کے اوپر غلط چیزیں سننا دیکھنا، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح چپکے چپکے غیبت کرنا، یا اسی طرح کی جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا وہ ان کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایک مومن باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے ان لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرا رہے ہوں تو لوگ ان کی واہ واہ کریں، نہیں، وہ تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ تنہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، یعنی دوپہر کے آرام کا بہترین مقام بتا دیا گیا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، قیلولہ، اس کی اہمیت بتا دی گئی ہے کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن جب ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو دوپہر میں کیا کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، یعنی کون قیلولہ نہیں کرتا؟ شیاطین۔ اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی بلکہ چند منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی چند منٹ بھی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھوڑی دیر لیٹ جائیں تو وہ بھی قیلولہ کہلائے گا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی، یعنی بیڈ سب بنا دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے، اور اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے بھی آرام کا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا، رات کو قیام کو قوت دینے والا، یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہوتا ہے۔ تو ہم قیلولہ کرتے ہیں، ہم تو اٹھتے ہی 12-1 بجے، تو قیلولہ کہاں پہ گیا؟ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چپکائے گا وہ کہے گا، اے کاش میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا۔ تو قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی، سخت پریشانی ہوگی، انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیوں نہیں اپنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا کہ اے لوگوں، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفر کر دیں گے،
یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادہ پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں۔ یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ قائم تھے اور جس پر بعد کی نسلیں قائم رہیں، اس طریقے کو چھوڑ کر نئے نئے تصورات ایجاد کر دیے ہوں گے، اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا یہ انسان کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے، اور قیامت کے دن اس پر انسان کو اس پر ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا، کیونکہ عام طور پر انسان اب ایسے دوستوں کے ہاتھوں بہک جاتا ہے، وہ کسی خاص راستے پر چلتے ہیں اور پھر جو ان کے قریبی یا ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے میں ڈال دیا، اور بلا شبہ یقینا اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ دینے والا ہے۔ یعنی ہم سب کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ محتاط رہنا چاہیے۔ کس معاملے میں؟ دوستیوں کے معاملے میں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو نیکی کی چیزوں میں یعنی کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں کہ ایسے دوست بنانے چاہیے کہ جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اب دیکھیں کوئی ایسا نمازی دوست ہے، اس کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سفر میں آسانی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جو بے نمازی آپ اس کے ساتھ سفر کریں تو آپ کے لیے نماز پڑھنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح زندگی بھی ہے، اگر زندگی میں اچھے دوست بنائیں گے تو آخرت میں بھی وہ اچھا فائدہ دے گا، اور اگر وہ اس طرح کے دوست ہوں گے جو آخرت تباہ کرنے والے ہوں گے تو وہ آخرت میں پھر رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اور رسول کہے گا میرے رب یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے۔ یعنی القرآن اور مہجورہ کے دو معنی ہیں، نشانہ تہذیب یعنی مزاح کی جگہ پر رکھا، چھوڑ دیا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے، اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ القرآن مہجورہ، جو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کے کئی اقسام ہیں۔ پہلا، اس کو نہ سننا اور نہ اس پر عمل کرنا، یعنی اس کو سنا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے۔ دوسرا، اس پر عمل ہی نہ کیا، نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا اور نہ اس کے کسی حکم کو ماننا۔ تیسرا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کو نہ رکھنا۔ چوتھا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، یعنی اس کا فہم ہی حاصل نہ کرنا۔ اور پانچواں، اس کے ذریعے علاج ہی نہ کرنا، کیونکہ قرآن دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا بھی دیتا ہے، کیونکہ شفا ما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اور کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا یعنی گولیاں کھاتے رہنا تو دم نہ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور آپ کا رب ہی ہدایت والا ہے، دینے والا ہے اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آتی ہے۔ یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن اٹھتے ہیں تو پریشان بھی ہوتے ہیں، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے
تو جو آپ کو بے چین کر رہا تھا، چوتھے دن آپ بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں جس سے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں دن رات الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ کے اندر میں، آپ کے ماحول میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم میں بھی ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے مقام بہت بڑا تھا، اور آپ کے جو حالات تھے وہ بہت ہی سنگین تھے، جو مخالفت وغیرہ قریش مکہ کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ قرآن نازل ہو جاتا سارے کا سارا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا؟ تاکہ آپ کے دل کو تسلی رہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ قرآن کی کلاس وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، اکثر یہ کہتے سنا کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے دل میں کوئی پریشانی آئی، تو جب نے قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اس کا جواب ہمیں مل گیا۔ یعنی ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا پھر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جو ذہن کے سوال ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مگر ہم تیرے پاس تو حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، پوری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا، یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کا کیوں ان کو بتایا گیا، ان کی یعنی کس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، رسولوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا اکٹھے ہی ذکر کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جن پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ کون سی بستی جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ قوم لوط۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یعنی آخرت کا انکار ہی ان خرابیوں کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ کوئی مومن ہو یا کافر ہو، جب آخرت پر ایمان نہ ہوگا تو آخرت پر شک میں ہوگا، تو پھر اس کا ایمان ہی کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنی غلطیوں کا یعنی اس کو بھی نہیں سدھارے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ کہ خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی چیزوں کو اپنا جو ہے نا، ہاں، یعنی خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب کچھ اوپر رکھنا، اور اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے کر دینا، اور جو دل میں آئے اس کو ہی فالو کرتے رہنا۔ اس کے علاوہ یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسا گویا کہ وہ الہ بن جائے، اپنی خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہیں، اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ خواہشات کی پیروی گمراہی کا باعث ہے، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْأَهْوَاءَ وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ مثلا جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، لیکن آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کس کو آپ نے پھر کس کی مانی؟ اپنی خواہش کی مانی، اٹھتے ہی نہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینا آپ کی خواہش ہے، اس پر آپ کو کنٹرول ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کو اگر آرام دہ زندگی پسند ہے تو حج پر جانا پسند نہیں، عمرے پہ جانا پسند نہیں، تو یہاں پہ بھی کیا کیا آپ نے؟
ہاں نفس کی خواہش مانی. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی کرنا, مثلا انسان کا دوسروں کے اوپر حکم چلانا, لیٹ ڈاؤن کرنا, جو دل میں آئے وہ بولے چلے جانا, جو دل میں آئے سنتے چلے جانا. تو یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہیں؟ خواہش نفس میں سے تعلق رکھتی ہیں. جنسی معاملات میں انسان کی خواہش میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا, بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل آ جاتی ہیں. یعنی جو بھی حرام راستے ہیں, ناجائز راستے ہیں, وہ خواہش نفس ہیں. یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چوپائے جیسے ہیں, بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی جیسے مویشی ہوتے ہیں, گائیں بھینسیں وغیرہ, ان کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا پتہ ہوتا ہے. انہوں نے کھانا پینا اور بچے پیدا کرنے بس, اور ان کی زندگی میں کوئی اور دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سورج کو سٹل کر دیتے, جیسے ہماری لائٹس آن آف ہوتی ہیں, ایسے سورج بھی آن آف ہو جاتا, تو یہ بھی آپ دیکھیں صرف اگر ایک ہی جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب دنیا ہو جاتی. لیکن دھیرے دھیرے اٹھتا ہے, پھر روشن ہو جاتا ہے, پھر دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے, غروب ہوتا ہے, اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اسے اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے, یہ صبح ہے, یہ شام ہے. اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا, آہستہ آہستہ سمیٹنا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش, نیند کو رام بنایا, اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا. اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں, اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے لیے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں. پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں کیا. اور اگر ہم چاہتے تو ضرور اس بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے. کس بستی میں؟ طائف میں, طائف کی وادی میں. اور چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں, اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں, بہت بڑا جہاد. یعنی قرآن کو لے کر اسے جہاد کیجئے, مطلب یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے, اس کے پیغام کو عام کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے. پھر ان میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے, اس کا نام بھی جہاد ہے, کیونکہ یہ مکی صورت ہے. مکہ میں قتال نازل نہیں ہوا تھا, جنگ کا حکم نہیں آیا تھا, بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا تھا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا, یہ میٹھا ہے, پیاس بجھانے والا, اور یہ نمکین کڑوا ہے. اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ مضبوط آڑ کر دی. اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, پھر اسے نسب والا, سسرال والا بنایا. آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں. اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے. اور ہم آپ کو خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیں میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی, اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں. اس لیے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں ہے, لوگوں سے چھپ کے گناہ کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو وہ اس کو فائدہ ہے. اور جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش میں بلند ہوا, وسیع رحمت والا ہے, سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں. یعنی جو رحمان کی معرفت رکھتا ہے, رحمان کو پہچانتا ہے, اس سے معلوم کر لیں کہ رحمان کون ہے, اس کی رحمت کیا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے, کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو. اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا. یعنی اس کا تجربہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس بات سے چڑ جاتے ہیں, چڑ بھی جاتے ہیں بعض لوگ. ہاں, تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان استعمال ہوئی ہے, اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا کہ یہ پوچھو رحمان کون ہے, تو رحمان اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے. یہ نام اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا, اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا.
اور الرحمن الرحیم دونوں نام جو ہیں وہ رحمت سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو رحمت کے لغوی معنی نرم دلی، شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بندوں پر مہربان ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے والے کام کریں۔ تو یہاں دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت کن کاموں میں آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے رحمت آتی ہے، اور چوتھا نیک اعمال کرنے سے، جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد، ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا، یعنی اس کی رحمت تو بہت عام ہے، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کے برعکس کس کے لیے؟ جو اطاعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور بہت برکت والا ہے، جسے آسمان میں برج بنایا اور ان میں ایک چراغ ہے، ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ یعنی برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے کچھ امور طے کرتے ہیں، اور شیاطین بھی بعض کا جا کر وہی چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا۔ دن آتا ہے پھر رات آتی، تاکہ جو کام دن میں چھوٹ گئے وہ رات کو کر لیں، جو رات کے چھوٹ جائیں تو وہ دن میں کر لیں۔ یعنی اگر دن میں نیکیوں میں کوئی کمی رہ گی تو وہ نیکیاں کب کی جا سکتی ہیں؟ رات۔ اور رات میں اگر نیکیاں رہ گئی ہیں تو وہ دن میں۔ ہاں، یعنی اگر رات میں کچھ نوافل رہ گئے ہیں دن میں پڑھ لیں، اور جہاں دن کے کوئی نوافل رہیں گے تو رات میں پڑھ لیں۔ یعنی بعض کا انسان کی کیفیت جو ہے، طبیعت صحیح نہیں ہوتی یا ویسے انسان سے نہیں پڑھے جاتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دے رکھی ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی و عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان کے پاس سے گزرتے وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ تو پھر یہاں پہ عباد الرحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، پیچھے رحمان کا ذکر ہوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں گے تاکہ رحمان کی رحمت پائیں۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، فحش گوئی کا اور بد مزاجی سے نہیں دیتے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال چلتے ہیں، بلکہ قدم جما کے، شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی، ان کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا ہوتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب سب سو جائیں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، وہ بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ گار ملے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ یعنی چونکہ یہ عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی گرمی بہت زیادہ
گرمی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوتی جائے گی. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا سا اس سے مانوس ہوتا ہے تو گرمی کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جہنمی جہنمی جو ہے آگ کے ساتھ جب مانوس ہو گئے، گرمی کے ساتھ مانوس ہو گئے تو ان کی آگ اور زیادہ بڑھا دی جائے گی، یعنی وہ کم نہیں کی جائے گی. اور پھر کہا جائے گا پس چکھو، ہم نے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب میں. یعنی جہنم کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ آگ کی شدت کو اور زیادہ کر دیا جائے گا. تو اسی لیے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے اصل کامیابی. یہاں سے جو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا، یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے فکر مند ہو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس کے بچنے کے لیے. تو اسی ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو میرے پاس نہ لانا. جہنم سے پناہ کی کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، 3 دفعہ کہیں. تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا مجھے مانگنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا کر رکھے، اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں اور فکر کریں تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خالص توبہ گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان و رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے اور انسان پر پھر شرمندہ بھی ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹوٹل اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے ان برائیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. یعنی ان پر کوئی سزا بھی نہیں، اور قیامت کے دن اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے لیکن اس کو سزا نہیں دی جائے گی، ان پر کوئی نقصان نہیں اس کو دیا جائے گا، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح جس پر تنگ زیرہ ہو، جسے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹتا ہے. اس طرح ٹوٹتے ٹوٹتے جب اس کی زیادہ نیکیاں ہو جاتی ہیں سارے کڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور پوری زیرہ ٹوٹ جاتی ہے. یعنی گناہ انسان کو جکڑے ہوئے ہوتا ہے، دل کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، تو اس کو جگڑ لیتے ہیں اور ایسا انسان پھر ریلیکس نہیں ہو سکتا، ناخوش رہتا ہے. تو توبہ اس کے ایک ایک کڑے کو توڑ دیتی ہے، پھر انسان اس کی جکڑن سے دور ہو جاتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے. کس کے ساتھ توڑتا ہے؟ نیکیوں کے ساتھ. پھر انسان کو شرح صدر عطا کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ تراویحاں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، ایک سکون والی کیفیت ہوتی ہے، ایک اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کی گھٹن کو دور کرنے والی انداز ہے. دل کو سکون دینا کیا ہے کہ انسان کی برائیاں دور ہوتی ہیں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے. پھر اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع. اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کود، بری باتوں سے، بری مجلس سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہی نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اس بات پر تعریف فرمائی کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ، فریب کاری یا فریب کا کاروبار یا دھوکے دہی ہوتی ہے یا جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں. ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے؟ پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی؟ تو جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی قبول نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات کرنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. جنہیں جب اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور گونگے بن کر گزر جاتے ہیں. یعنی رب کی آیات کو بس اندھے بہروں کی طرح سنتے ہیں.
بہرا وہ ہوتا ہے جس کے کان کی آواز لگے بھی تو سنائی نہیں دیتا اندر، اور اندر نہیں اترتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ دوسرا کہہ کیا رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو بس اس طرح سے سننا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو یہ بھی درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو سننا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کریزی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار دیکھے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں یا کچھ کما کر یعنی کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ کرتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سکون ہوتا ہے۔ اگر وہ کما کے بھی لائے تو اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا اس کے نیکی کے کام کرنے پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ یہاں پہ ازواج کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس کا اطلاق جو ہے بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی اور ساتھ میں ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے۔ یعنی ازواج سے شوہر اور بیوی نہیں ہوتے، بلکہ جن کے ساتھ مل کر انسان کام کرتا ہے اس کے لیے بھی ازواج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اس آیت میں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ جو ہمارے فالور ہو، جن کو ہم امامت کریں وہ بھی متقی ہوں، کیونکہ جس انسان کے فالور متقی ہوں گے وہ امام بھٹکنے سے روک لیں گے۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی آپ کو تعلیم دیتا قرآن کی، ٹھیک ہے، بعض کا وہ بھی بھٹک سکتا ہے، اور اگر آپ نے صحیح طرح سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور عمل میں لائے ہوں گے تو آپ اس کو بھٹکنے نہیں دیں گے جس نے آپ کو ٹیچ کیا ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی بھٹکا سکتا ہے۔ تو جو امام ہوتا ہے یا جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے قرآن کی، تو اس کو بھی اس کے جو فالور ہوتے ہیں وہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس وقت ہماری آخری سانسیں ہوں اس وقت بھی ہمارے پاس ایسے ہی لوگ ہوں کہ جو انسان کو کلمہ پڑھانے والے ہوں، اس کی صحیح تربیت کرنے والے ہوں، ان کو بھٹکانے والے نہ ہوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی اس وقت۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا سلام سے کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی ان آیات میں 11 صفات کا ذکر ہے۔ انکساری، بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا اور فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے محتاج ہیں۔ تو یہ 11 صفات مومن کی بتائی گئی ہیں۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب مجھے تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد اس کا انجام چمٹ جانے والا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔